بات درست نہیں ہے کہ جس تحریک کے ساتھ تحریک انصاف جڑی ہوئی ہو وہ تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی، یا ماضی میں بھی ہم نے دیکھا وہ جلسے جلوس ریلیاں دھرنے تب تک کامیاب نہیں ہوئے، وہ اسی وجہ سے کامیاب ہوئے کہ عمران خان اس میں ہوتے تھے، اس کو لیڈ کرتے تھے۔ اب کیا آج بھی ہم نے دیکھا لوگوں کی تعداد نہیں تھی؟ کیا اس کی یہی وجہ ہے کہ مؤثر مضبوط ایک لیڈرشپ نہیں ہے جو اس کو لیڈ کر سکے ایسی احتجاجی تحریک کو؟ کیا یہ وجہ ہے کہ ناکامی ہی ہوگی اس میں؟ بہت شکریہ، وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے تو آپ کو گزشتہ عید مبارک، آپ کے ناظرین کو۔ آج ہماری تحریک کا آغاز ہوا ہے پشین سے۔ کراؤڈ اچھا خاصا سائزبل کراؤڈ آیا ہے، لیکن ظاہر ہے موسم بھی خراب تھا اور عید کے فوری بعد پہلا دن ہے آج، اور اس کے ساتھ ساتھ دفعہ 144 جس کا آپ نے خود ذکر کیا، حالانکہ ہونا نہیں چاہیے تھا کیونکہ کوئی ہنگامی حالات نہیں ہے ملک میں اور جلسہ کرنا کسی بھی جماعت کا ایک حق ہے، لیکن بہرحال ایک اچھا سٹارٹ لیا ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہماری بات ہوئی اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ تحریک اب آہستہ آہستہ زور پکڑے گی۔ آپ نے جو خان صاحب کے حوالے سے بات کی ہے، دیکھیں پہلی بار خان صاحب کے بغیر تحریک انصاف بڑے ایک مومنٹ کی طرف جا رہی ہے۔ پہلی بار شاید کوئی بڑا جلسہ تھا پشاور میں، ہم کر چکے ہیں، خان صاحب نہیں تھے، یہ رمضان سے کچھ دن پہلے ہم نے کچھ شاید ہفتہ پہلے تھا، پھر رمضان کے دوران بھی ہم نے پشاور میں ایک بڑی ریلی نکالی، تو فرق تو پڑتا ہے، ظاہر ہے عمران خان صاحب سب سے بڑے لیڈر ہیں صرف تحریک انصاف کے نہیں ملک کے بھی، تو ان کی غیر موجودگی میں یہ کراؤڈ کا فیکٹر تو میٹر کرے گا، لیکن جس مقصد کے لیے ہے اسی وجہ سے قوم نکلے گی کہ عمران خان صاحب کو ان جلسے جلوس میں لانے کے لیے اور باہر لانے کے لیے، قوم کو لیڈ کرنے کے لیے یہ جلسے جلوس منعقد کیے جا رہے ہیں، تو قوم تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کے لیے نکلے گی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب نہیں ہے تو قوم کم نکلے گی یا نہیں نکلے گی، وہ تو اسی لیے نکلے گی۔ یہ جلسے جلوس یہ تحریک عمران خان کو باہر نکالنے کے لیے ہم نے تو ماضی میں ایسے نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا، نہ یہ ایسی تحریکیں، نہ احتجاج، نہ دھرنے، نہ کبھی حکومتیں گرا سکے ہیں اور نہ ہی کبھی کسی لیڈر کو باہر لا سکیں۔ دیکھیں جو اس جلسے کا بھی نام ہے، جو آئین کے تحفظ کے حوالے سے تحریک کا نام ہے، تو وہ اسی چیز کا نام ہے کہ سیاسی بنیاد پہ لوگوں کو اندر نہ رکھا جائے، جس کا مینڈیٹ ان کو دیا جائے۔ اسی پشین سے، اسی بلوچستان سے بہت سی سیٹیں ہم جیتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے ریکارڈ میں، فارم 45 میں ہم جیتے ہیں، فارم 47 میں کسی اور کو دے دیا گیا ہے۔ تو آئین کی بحالی ہوگی تو عمران خان صاحب بھی نکلیں گے اور اس ملک کو جو ہے آئین کے مطابق چلایا جائے گا۔ ماضی میں بالکل میں اس بات کو مانتا ہوں کہ بڑا جلسہ کر کے کسی کو آپ نکال نہیں سکتے، لیکن ایک پولیٹیکل پریشر بہرحال ڈیولپ ہوتا ہے اور اس پولیٹیکل پریشر کا ایک اثر جو ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ لوگوں نے 2019 میں مولانا صاحب کا کتنا پریشر لیا تھا ان کے دھرنے کا، وہ جو آئے تھے اسلام آباد اور یہ کہہ کر آئے تھے کہ میں اس حکومت کو گراؤں گا اور گرا کے ہی ہم واپس جائیں گے، آپ لوگوں کی حکومت نے کتنا پریشر لیا تھا؟ دیکھیں آپ کی بات اس حد تک صحیح ہوگی کہ حکومتیں کسی جلسے سے گرتی نہیں ہیں، لیکن سیاسی جماعت کے پاس یہ سب سے بڑا ٹیکٹک ہوتا ہے، عوام کو ایک جگہ اکٹھا کر کے، اگر ہزاروں لاکھوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اس کا ایک اثر ہوتا ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ باقی تحریک انصاف کا مقابلہ اس سے آپ اس لیے نہیں کر سکتے کہ تحریک انصاف کسی ایک علاقے کی یا کسی خاص طبقہ فکر کی یا کسی فرقے کی جماعت تو ہے نہیں، پورے ملک کی جماعت ہے، ہر جگہ ہماری پریزنس موجود ہے، کراچی میں ہے، سندھ میں ہے، پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں، پنجاب میں بھی ہے، پختونخوا میں تو کورس ہے، کشمیر میں بھی ہے، جی بی میں بھی ہے۔ تو تحریک انصاف جب یہ بھی سٹارٹ کرے گی کیمپین، اب آہستہ آہستہ دیکھیے گا، کہیں آپ لوگوں میں اس بات کا تو کانفیڈنس نہیں ہے علی محمد خان صاحب کہ اس حکومت میں جس میں آلریڈی ایک اعتماد کی کمی ہے، جس میں کانفیڈنس کی کمی ہے، ایسی حکومت جو یہ کہہ رہے ہیں جن کے لوگ کہ ہم تو حکومت لینا ہی نہیں چاہتے تھے، ہمیں تو زبردستی بٹھایا گیا ہے، یہ پھندا ہمارے گلے میں ڈالا گیا ہے، اب گلے میں پڑا ڈھول ہمیں مجبوراً بجانا پڑ رہا ہے، تو کہتے ہیں نا گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو، جن میں آلریڈی کانفیڈنس نہیں ہے، جو لڑکھڑا رہے ہیں، تو آپ لوگوں کے نزدیک انہیں ذرا پریشرائز کرنا آسان ہوگا، کیا یہی وجہ ہے؟ کسی حد تک آپ کی بات صحیح ہو سکتی ہے، لیکن تحریک ہمیشہ اپنے سٹرینگتھ پہ اور تحریک کی اپنی جو نظریاتی اساس ہوتی ہے اس میں کتنی تقویت ہے اور کتنی مضبوط سیاسی اور وہ نظریاتی اصولی یا آئینی بنیادوں پہ کھڑی ہے،
اس کی بنیاد پہ تحریکیں چلا کرتی ہیں اور مضبوط ہوتی ہیں. آپ کا مخالف اگر مضبوط ہو تحریک اور بھی توانا ہو جاتی ہے. جتنی مخالفت مضبوط ہوگی تحریک زیادہ تقویت پکڑے گی. لیکن کچھ صورتحال میں مخالف اگر کمزور ہو تو تب تک تحریک کی کامیابی کے چانسز وقت ذرا کم لگتا ہے. ادروائز جتنی بڑی تحریکیں ہیں، اگر آپ ماضی میں اور ماضی بعید میں جائیں، بر صغیر کی تاریخ دیکھیں، پاکستان کی تاریخ دیکھیں، جتنا طاقتور حریف رہا اتنی ہی طاقتور تحریک چلی ہے. تو کسی تحریک کی کامیابی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا مخالف کمزور ہو. ہاں وہی بات کہ اگر مخالف کمزور ہو تو آپ کو کامیابی کے جلد ملنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا علی محمد خان صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ بڑا زبردست موقع ہے تمام سیاسی جماعتوں کے ایک پوائنٹ پر اکٹھا ہونے کا، اور وہ پوائنٹ ہے سیاسی معاملات میں مداخلت کو اب بند ہونا چاہیے. چند روز پہلے نواز شریف صاحب نے صحافیوں سے ملاقات کی اور انہوں نے اس بات کا بار بار اظہار کیا کہ جو 6 ججز کے خط کا معاملہ ہے یہ 2 سال پچھلے سال سے اس کو نہ دیکھا جائے، اس کو دیکھا جائے 2017 سے، جب اور اس کو انہوں نے کہا کہ اس کو جسٹس شوکت صدیقی کے معاملے کی اس نظر سے بھی دیکھا جائے کہ اب یہ جو وقت ہے یہ آ گیا ہے کہ اس مداخلت کو اب بند ہونا چاہیے. اب یہ ریلائز ہونا شروع ہو گیا. آپ لوگوں کو تو شاید یہ پہلی دفعہ شکایت ہوگی مداخلت کی، لیکن نواز شریف صاحب کو تو بار بار یہ مداخلت کی شکایت رہی ہے کہ ان کی حکومت کو چلتا کیا گیا ہے جب سے وہ سیاست میں آئے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو سیاسی جماعتوں سے ہی بات کر کے، مذاکرات کر کے اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اگر اسٹیبلشمنٹ کا کندھا ملتا ہے تو وہ باقی تمام سیاسی جماعتوں کو بھلا کر ان کی ناراضگیوں کو مول لے کر اپنے فائدے دے کر اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال کر کے آگے بڑھے. آپ نہیں سمجھتے آپ تحریک انصاف کو تھوڑا نرمی دکھانی چاہیے، سیاسی جماعتوں سے بات کرنی چاہیے؟ اصولی طور پہ آپ کی بات میں بہت وزن ہے، لیکن میاں صاحب نے خود اپنے کاغذ خراب کیے ہیں. انہوں نے ووٹ کو عزت دو جو ہے اس کے بیانیے کو خود ہی تاراج کر دیا. اب تو صورتحال ایسی ہے کہ بہتر ہے کوئی اتفاق فاؤنڈری میں کی جگہ کوئی چیری بلاسم کی فیکٹری لگا دیں، شاید ان کے لیے زیادہ کام آئے. کیونکہ آپ نظریے کی بات تب کرتے ہیں جب آپ اس پہ عمل کریں. ابھی آپ فائدہ لے کے بیٹھے ہوئے، ابھی آپ 17 سیٹیں خدا کر کے جیت کے آپ فارم 47 سے 200 سے زیادہ سیٹیں آپ نے لے لی ہیں. کیا وجہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں ہیں؟ کوئی تو وجہ ہے نا جی. جس بنیاد پہ فارم 47 سے شہباز صاحب کو بٹھایا گیا ہے، وہ فارم 47 سے میاں صاحب کیوں نہیں بیٹھ سکے؟ اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں ہے، پوری دال کالی ہے. میاں صاحب ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ آپ ضائع کر چکے ہیں. فوری طور پہ نئی فلائٹ پکڑیں اور لندن جائیں، لندن یاترا کریں، وہاں پھر کوئی اور لندن پلان بنائیں، کیونکہ یہ پلان تو آپ کا فیل ہو گیا، عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے. دیکھیں اصولی طور پہ آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں، لیکن یہ کچھ باتیں میں نے اس لیے کی ہیں کہ یہ زیب نہیں دیتی ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو. میں نہیں کہتا کہ پاکستان کی کسی بھی جماعت کی تاریخ جو ہے وہ اس طرح سے ڈیموکریٹکلی کلین نہیں ہے کہ وہ صرف عوام کی طاقت سے آگے بڑھنے پہ وہ کریں. آپ کی بات سے میں اس حد تک ایگری کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر شخص با اصول، ہر شخص با ضمیر اپنی ذات تک، ذاتی مفاد تک. کہ جس کو جتنا کوئی بھاگتے چور کی لنگوٹی ملی ہے اس نے وہ جناب اس کو پکڑا ہے. اب اس نقطے پہ اگر سب اکٹھے ہوتے ہیں کہ جناب سیاست ہم لوگوں کا کام ہے، لیکن کیا جب آپ کو کوئی چور دروازہ ملے گا تو پھر آپ کے اندر کا چور تو نہیں جاگے گا؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو بھاگتے چور کی پوری لنگوٹی مل جاتی تو مداخلت کی شکایت نہ کرتے؟ اگر ان کو فارم 47 کے تحت 2/3 اکثریت دلا کے بٹھا دیا جاتا تو وہ مداخلت کی شکایت نہ کرتے؟ لیکن بہرحال ان کا خاندان بینیفیشری ہے، اس کا بینیفیشری ہے. میاں صاحب خود اپنی سیٹ نہ صرف شہزادہ گستاست پہ ہار چکے ہیں مانسیرے سے، بلکہ وہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ 85 سالہ بزرگ کینسر سروائیور سے جو جیل میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہی ہیں، ان سے ہار چکے ہیں. ان کی بیٹی صاحبہ اپنی سیٹ محض شرافت پہ ہار چکی ہیں.